أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أولئك هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں. ومغفرۃ، اور مغفرت ہے. ورزق کریم، اور عزت کا رزق روزی ہے. گزشتہ آیت طیبہ میں ان لوگوں کی صفات کو بیان کیا گیا جو اہل ایمان ہیں، اور ان کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا تاکہ پہچان ہو جائے کہ کون پکا مومن ہے، اور جس میں جتنی کمی ہے وہ اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اب جو پکے مومن ہیں ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے مومن ہیں. کون؟ کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کہاں پہنچتے ہیں. اللہ کی یاد میں، اللہ کے غصے، اللہ کے غضب سے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ایک صحابی تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے قسم اٹھائی ہے تو انہوں نے کہا ہائے افسوس، کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے رب کو ہمیں یقین دلانے کے لیے قسم اٹھانا پڑے. کتنے دکھ کی بات، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ قسم تو وہ اٹھائے جس کے اوپر کوئی شک ہو، جس کی بات میں کوئی شک ہو. لوگ یقین نہیں کر رہے تو چلو جی آپ قسم دے دو. تو اللہ تبارک و تعالی تو سچ بولنے والے ہیں، لیکن انہوں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یقین دلانے کے لیے اللہ کو قسم اٹھانی پڑی. اور ایک قسم نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی دفعہ قسمیں اٹھائی، ایک موقع پر، کئی دفعہ، کئی مواقع پر، اور کتنی کتنی قسمیں اٹھائی ہیں. ایک سورت کے اندر کتنی کتنی قسمیں اٹھائیں گے. مثلا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، دیکھو 4 قسمیں تو یہاں پہ کھائی ہیں. والتین، مجھے تین کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اس امانت والے شہر مکہ کی قسم. 4 قسمیں تو اللہ نے ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ کے اندر کھائی. آپ اندازہ لگا. اور کیوں کھائی ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا. یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا اور خوبصورت سانچے کے اندر بنایا. اب یہ اپنی جو اللہ نے اسے دیا ہے جسم، اس پہ راضی نہیں ہے. عورت مردوں والی شکل و شباہت بنا رہی، مرد عورتوں والی شکل و شباہت بنا رہے، یہ راضی نہیں ہے. جس کو جو اللہ نے بنایا اس پہ راضی نہیں ہے. اپنے چہروں کی سرجری کروا رہے، کسی طرح ہم جوان لگے. ہاں جی، خواتین کروا رہی، مرد کروا رہے، کسی طرح ہمارا بڑھاپا ظاہر نہ ہو. لیکن بڑھاپے کو تو چھپا لو گے، موت سے کیسے بچ سکتے؟ موت سے کیسے بچ سکتے؟ ملکہ ترنم نور جہاں، ہاں جی، بڑھاپے کے اندر بھی اس نے اپنے آپ کو، چہرے کو اس طرح بنوایا ہوا تھا، اس نے پیسے کو خرچ کرتی تھی، لیکن کیا وہ موت سے بچا سکی اپنے آپ کو؟ نہیں بچا سکی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسمیں تو یہاں پہ کھائی ہیں، یہ بتانے. اور بہت سارے مواقع ہیں. تو جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا فرمایا کہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں،
اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر، یہ پکے مومن، یہ ہیں پکے مومن۔ اچھا یہ پکے مومن ہیں تو اب ان کو ملے گا کیا؟ تو وہ آج کی آیت مبارکہ میں بتا دیا کہ ان کے لیے کیا ہوں گے، لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے درجات ہوں گے، مقامات ہوں گے۔ ایک مقام ہوتا ہے نا کسی کا، کسی کے پاس مقام ہوتا ہے، ہاں جی۔ جادوگر آئے فرعون کے پاس تو وہ کہنے لگے اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمیں کوئی بدلہ بھی ملے گا اگر ہم غالب آ گئے تو کچھ ملے گا بھی ہمیں؟ تو فرعون بڑا سیانا تھا، اس نے سیاسی زبان استعمال کی۔ تو وہ سیاستدان جو ہے اگر وہ وعدہ کر لے، قسم اٹھا لے کہ میں تمہارا یہ کام کروں گا، تو وہ پتہ نہیں ابھی اس نے جیتنا ہے یا نہیں جیتنا، تو وہ گول مول بات کرے گا۔ تو اس نے سیاسی بیان دیا فرعون نے، اس نے کہا ہاں، قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، ہاں بالکل، تمہیں کیوں نہیں انعام دیا جائے گا، تم میرے قریبی ساتھیوں میں سے، مصاحبین میں سے ہو جاؤ گے، میرے قریبی مصاحبین میں سے ہو جاؤ گے، میرے خاص لوگوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ یہ اس نے فرعون نے کہا تھا۔ تو اب دیکھو ایک بادشاہ ہے وقت دنیا کا بادشاہ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے قریب ہو جاؤ گے، میرے قریبی دوستوں میں سے، ساتھیوں میں سے ہو جاؤ گے، اور وہ اسی پہ مطمئن ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں نکل پڑے۔ اور جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایسے ہی کہ تم میرے کیا ہو جاؤ گے، تمہیں میں بہت زیادہ اپنے قریب کروں گا، ایک اونچے مقامات کا تمہیں مالک بنا دوں۔ اب دیکھیں پیچھے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا، 3 قسم کے۔ نمبر 1 یعنی 3 اعمال کا ذکر ہوا ہے۔ پہلا عمل ہے خوف، اس کا تعلق دل سے ہے، توکل اس کا تعلق دل سے ہے، ایمان اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو 3 قسم کے اعمال، ایک ہے دل کے اعمال، تو جو دل کے اعمال کرے گا اس کے لیے فرمایا کہ میرے ہاں درجے ہوں گے، اونچے بلند درجات۔ اور دوسرا ہے جسمانی اعمال، وہ ہے نماز، یہ جسم کا عمل ہے، یہ بدن کا عمل ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جو نماز ہے وہ پورے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان پر صبح ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، ہر جوڑ کے بدلے۔ 360 جوڑ ہیں ہمارے، تو 360 صدقے کون کرے؟ صحابہ اکرام نے جب سنا تو وہ پریشان ہو گئے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ اتنے صدقے کون کر سکتا ہے؟ وہ یہ سمجھے کہ صدقہ یہی ہے پیسے دینا اللہ کے راستے میں، تو وہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ اتنے صدقے کون کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک دوسرے کو سلام کرنا یہ بھی صدقہ ہے، راستے میں کوئی نقصان دہ چیز پڑی ہے اس کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، بھولے ہوئے کو راستہ دکھا دینا یہ بھی صدقہ ہے، ہاں جی۔ مسجد سے کوئی کوڑا کرکٹ وغیرہ ہے، کوئی تھوک وغیرہ پڑا اس کو صاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اب یہ سارے صدقے جب حضور نے گنوائے پھر آپ نے بالکل مختصر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو سارے صدقے ادا ہو جاتے ہیں۔ اب آگے محدثین نے اس حدیث کی شرح یہ بیان کی کہ 2 رکعتیں پڑھ لینے سے سارے صدقے کیسے ادا ہو جاتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ چونکہ جب ہم 2 رکعتیں پڑھیں گے تو ہمارے جسم کا ہر جوڑ حرکت میں آ جائے گا، ہر جوڑ جسم کا 360 جو جوڑ ہیں وہ حرکت میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے ہر جوڑ کا صدقہ 2 رکعتوں سے ادا ہو جائے گا۔ تو نماز کیا ہے؟ یہ ہمارے بدن کی بہترین زکوٰۃ ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں پیچھے نماز کا ذکر ہوا جس کا تعلق بدن سے ہے، اس کے بارے میں فرمایا وَمَغْفِرَةٌ، دوسرا انعام کہ ان کو مغفرت ملے گی۔ نماز کیا ہے؟ گناہوں سے بندے کو پاک کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے مثال دی، صحابہ سے پوچھا اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو اور وہ اس نہر کے اندر 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا جی نہیں رہے گی۔
تو حضور نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ جب کوئی بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے ذمے پھر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ یہ 5 نمازوں کی کیا ہے مثال، کوئی گناہ نہیں رہتا۔ تو اس لیے نماز کیا ہے؟ مغفرت، لہم درجات عند ربہم و مغفرت، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت۔ بلکہ نماز تو نماز ہے، وضو کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وضو سے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو سے، کہ جب بندہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے، حضور نے فرمایا جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے بندہ تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، حتی یخرجا، یہاں تک کہ وہ گناہ نکل جاتے ہیں، من اظفار یدیہ، اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کے اندر سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، اپنا لگا۔ اور جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، حتی یخرجا من شحمتی اذنیہ، یہاں تک کہ اس کے کانوں کی جو لو ہوتی ہیں ان کے اوپر جو پانی کے قطرے گرتے ہیں وہ کانوں کے گناہ کو دھو کے نیچے لے جاتے ہیں، حضور نے یہاں تک فرمایا۔ اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس کے پاؤں سے نکل جاتے ہیں پانی کے ساتھ، حتی یخرجا من اظفار رجلیہ، یہاں تک کہ وہ جو گناہ اس کے پاؤں کے جو ناخن ہیں ان کے اندر سے بھی باہر نکل جائے۔ وضو کا اتنا فائدہ ہے، ہاں جی۔ تو ابھی نماز تو باقی ہے جس کے لیے وضو کر رہا ہے، تو اس لیے فرمایا ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ ان کے لیے مغفرت ہے۔ تیسرا عمل تھا مال خرچ کرنا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن وہ ہے جتنا ان کے پاس ہوتا ہے اسی میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ تو اب اس کا انعام کیا ملے گا؟ مال خرچ کرنے کا اس کا انعام ہے وَرِزْقٌ کریم، اللہ ان کو عزت کی روزی عطا کرے۔ جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ان کو عزت کی روزی ملے گی۔ اب عزت کی روزی دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتا ہے، تو کہتے ہیں 10 دے دنیا 70 آخرت ہے، تو واقعتاً اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے لیے ایک سیب لے کے آئے، تو انہوں نے کھانا تھا تو کھانے سے پہلے ایک سائل آ گیا، تو وہ جو سیب تھا حضرت فاطمہ نے ان کو دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سائل کو دے دیا، نہیں کھایا۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو ان کے پاس زیادہ سیب تھے، تو لا کے حضرت فاطمہ کے پاس رکھے، تو انہوں نے گنا تو وہ 9 تھے، 9 سیب تھے۔ وہ کہتے ہیں علی ایک سیب کدھر ہے؟ انہوں نے فرمایا علی ایک سیب کدھر ہے؟ کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ سیب 10 ہیں؟ انہوں نے کہا میرا رب کہتا ہے کہ مجھے 1 دو میں تمہیں 10 گنا دوں۔ ان کو تو یہ یقین تھا نا اللہ کے وعدوں پہ، کیونکہ ہمیں یقین میں کمی ہے، ہمارا یقین ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، ہاں جی، ڈگمگا جاتا ہے۔ وہ یقین والے لوگ تھے، انہوں نے کہا میرے رب نے وعدہ کیا، میں نے جو آپ صبح دے کے گئے تھے وہ ایک ہی میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا تھا، مجھے پتا تھا میرا رب مجھے 1 کے بدلے میں 10 دے گا، اس لیے میں نے کہا ہے کہ وہ 10واں سیب کدھر ہوگا، میں نے اپنے لیے رکھا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو جن کو یقین ہوتا ہے ان کو اللہ دیتا بھی ہے، تو یقین کے اوپر خرچ کرو۔ ورزق کریم، اللہ عزت کی روزی دے گا، عزت کی، ذلت والی روزی نہیں۔ ذلت والی روزی بھی لوگوں کو ملتی ہے، لیکن عزت کی روزی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت کی روزی ہے۔ کیسے؟ کوئی مشقت نہیں، کوئی محنت نہیں، اپنے تخت کے اوپر جنتی شخص بیٹھا ہوگا، جو اس کے جی میں آئے گا اس کے سامنے آ جائے گا، جو وہ کھانا چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، میرے بندو، اے ایمان والو، جنت میں تمہیں وہ سب ملے گا جو تمہارے جی میں آئے، تمہیں وہ سب ملے گا جو تم آرڈر کرو گے۔ تدعون کا میں ترجمہ کرتا ہوں آرڈر کرنا، آرڈر دیتے ہیں نا، ہم ہوٹل میں جاتے ہیں آرڈر دیتے ہیں بہرے کو، جو تم آرڈر کرو گے، جو تم منگواؤ گے وہ بھی تمہیں ملے گا، اور جو تمہارے جی میں آئے گا وہ بھی تمہیں ملے گا۔
جنت ایک ایسا مقام ہے، اس لیے جو آج خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ دنیا میں بھی ان کو دے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آخرت میں بھی ان کو عزت کی روزی دے گا۔ عزت بیٹھے بٹھائے ہر نعمت ان کے سامنے ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی اپنے تخت پہ بیٹھا ہوگا اور جناب ایک پرندے اس کے سامنے اڑ رہے ہوں گے، پرندے جنت میں، اس کے جی میں آئے گا کہ میں نے فلاں پرندے کا گوشت کھانا ہے، تو وہی پرندہ اس کے سامنے بھونا بھنایا، اگر اس کے جی میں آئے کہ شوربے والا کھاؤں تو شوربے والا بن کے آ جائے گا، اگر اس کے جی میں آئے گا کہ میں نے بروس کھانا ہے، بھنا ہوا کھانا ہے، تو بھنا ہوا اس کے سامنے بن کے آ جائے گا، اور وہ اس کو کھائے گا، اس کے گوشت کو کھائے گا، اور ہڈیاں پلیٹ کے اندر رکھے گا، اور جو ہی ہڈیاں رکھے گا وہ دوبارہ پرندہ بن کے اڑ گیا، دوبارہ پرندہ بن کے اڑ گیا۔ اور جو پلیٹیں ہیں وہ چینی کی نہیں ہوں گی، وہ پلاسٹک کی نہیں ہوں گی، وہ شیشے کی نہیں ہوں گی، یعنی وہ کس کی ہوں گی؟ سونے اور چاندی کی۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان کے پاس پلیٹیں لائی جائیں گی، ان کے پاس آبخورے لائے جائیں گے، کس کے؟ سونے کے، یعنی سونے اور چاندی کے برتن یہاں کھانے سے منع کیا، لیکن جنت میں سونے اور چاندی کے برتن ہو، یعنی یہاں کہا سونے اور چاندی کے برتن استعمال نہ کرو، استعمال نہ کرو، لیکن چونکہ وہاں پہ ملیں گے، اسے یہاں روک دیا، یہاں استعمال نہ کرو، وہاں تمہیں ملیں گے۔ تو بہرحال اس ایک آیت میں بتا دیا جو پکے مومن ہیں ان کو 3 قسم کے انعام ملیں گے۔ نمبر 1، اللہ کے نزدیک وہ ہو جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف کر دے گا، ان کو بخش دے گا۔ اللہ کی مرضی ہے، جو اس پہ ایمان لاتے ہیں اگر وہ خطا کھا بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، اللہ کے اوپر ایمان تو لانے والے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اور تیسرا انعام یہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ بڑا قدردان ہے، وہ دنیا میں بھی عزت کی روزی دے گا اور آخرت میں بھی عزت کی روزی دے گا۔ اگر دنیا میں عزت کی روزی دیکھنی ہے تو آپ اولیاء کرام کو دیکھیں، علماء کرام کو دیکھیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء، کہ لوگ جن کو کھانا کھلانے کے اندر جو ہے اپنا فخر سمجھتے ہیں، اتنے اتنے نیک لوگ، بزرگ لوگ، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، لوگ ترستے ہیں کہ یار وہ ہمارے دسترخوان کے اوپر آ کے کھانا کھائے۔ تو عزت کی روزی اور کیا ہے کہ بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے اور بغیر لالچ کے اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، اور ایسے اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ جو رب دنیا میں دے رہا ہے عزت کی روزی، کیا وہ آخرت میں نہیں دے گا؟ وہ آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر وہ صفات پیدا کریں جو ایک مومن کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔